بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم صدق اللہ العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ کہا ہے آپ میں سے کسی نے؟ آیت نمبر 114 ہے 118 سوری اسٹارٹ فرام آیت نمبر 118 اور یہی ایک ہی آیت ہے. سورہ توبہ میں توبہ کی کہانی. دیکھیں شیطان کے خلاف جو چیز ہمیں ایک ہی چیز ملی ہے وہ کیا ہے؟ توبہ. اور کل بھی سلمہ پوچھ رہی تھی کہ پھر شیطان کو اتنے سارے پاورز دے دیے تو انسان کو کیا اللہ نے کچھ بھی دیے بغیر چھوڑ دیا زمین پہ؟ اس کے لیے اتنا اہتمام کیا، پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا، ہدایت اتاری، کتابیں صحیفے اتارے، انسان کو سمجھانے کے لیے کوئی طریقہ اللہ نے نہیں چھوڑا، وہ یاد دلانے کے لیے اس کا صحیح مقام، اس کا صحیح اس کی ڈیوٹی، اس کی رسپانسبلٹی، ایوری تھنگ. اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے عبادات کے تحفے عطا کیے. ہر عبادت ہمیں شیطان کے حملوں سے مضبوط تر کرتی ہے، بچاتی ہے، ہمارے اندر امیونٹی پیدا کرتی ہے. آپ دیکھیں کہ جب شیطان بھی اس کو پتہ ہے کہ کہاں جا کے حملہ کرنا ہے، وہ انسان کے دل پہ حملہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. تو پھر اللہ نے اپنا ذکر عطا کیا اور اس ذکر کے ساتھ آپ بار بار جب ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے کرتے ایک ہر گناہ کے ساتھ اس کو ایک بلیک ڈاٹ اس کے دل پہ لگتا ہے، پھر وہ دل سیاہ پڑ جاتا ہے ڈاٹس لگتے لگتے لگتے، کیونکہ انسان بھولنے والا ہے، وہ بار بار گناہ کرتا ہے ریپیٹڈلی. دین پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ دل جب سیاہ پڑ جاتا ہے تو پھر اس میں اللہ کا عکس نظر نہیں آتا، وہ اپنی جو اس کی نیچر ہے وہ نیچر ریفلیکٹ نہیں ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اللہ کا ذکر جب وہ کرنا شروع کرتا ہے تو وہ صفائی شروع ہونا شروع ہو جاتی ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے جتنے ریچولز اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں انسان کو اسی کے لیے، حتیٰ کہ وضو بہت بڑی شیلڈ ہے شیطان کے خلاف. پھر وہ جب اللہ کا ذکر شروع کرتا ہے اور ذکر ان اے سینس آف تسبیح شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کا دل آہستہ 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 وہ ایک ایک ڈاٹ اس کو رگڑائی شروع ہو جاتی ہے، منجھائی گھسائی، پھر وہ آخر دل روشن ہو جاتا ہے. اور روشن جب ہو جاتا ہے تو پھر اس کا اللہ کے ساتھ کنیکشن بحال ہو جاتا ہے، اس میں اللہ کا ریفلیکشن آنے لگ جاتا ہے، پھر شیطان کے لیے کوئی جگہ نہیں بچتی. اور نماز بھی اللہ کا ذکر ہے اور قرآن پاک بھی اللہ کا ذکر ہے، جس میں نماز میں ہم اللہ سے اپنا حال بانٹ سکتے ہیں اور قرآن پاک میں اللہ ہم سے حال بانٹتا ہے کہ ہمیں دین حق عطا کیا ہے. دین بار بار میں آپ سے کہتی ہوں، مذہب از نتھنگ. مذہب تو صرف آپ کے پاس ریچولز ہیں. مذہب کی صورت میں دین کوڈ آف کنڈکٹ اکارڈنگ ٹو لائف ہے، پرفیکٹ کوڈ آف کنڈکٹ اکارڈنگ ٹو لائف ہے. دین نظام زندگی کا نام ہے اور اس کو وہ بنا دیا جاتا ہے کہ یہ دینی تعلیم، دین شاید کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ نے دین دے کر بھیجا ہے آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ. یہ نہیں کہ آپ عبادت کریں اور اس کے بعد زندگی اپنی مرضی سے گزاریں جس کی وجہ سے شیطان کو آپ کے اوپر غلبہ پانے کا موقع ملے. اور توبہ جو دی ہے، سورۃ توبہ کا نام ہی یہی ہے اور آج کی سٹوری بھی یہی ہے کہ توبہ ہمیں عطا کی گئی ہے شیطان کے خلاف. یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی طرف پلٹنے کے بعد ہمیں اللہ کے ہاں مقبول بنا دیتی ہے، احسن لوگوں میں شمار کروا سکتی ہے. یہ سٹوری ان 3 لوگوں کی ہے جو غزوہ تبوک کے موقع پر پیچھے رہ گئے. یہ ہمیں بتاتی ہے، ایسے سمجھیں جیسے ہمارے ایمان کے لیول گھٹتے ہیں، بڑھتے ہیں، ہمیں سستی ہو جاتی ہے بعض دفعہ نیکی کرنے میں، عبادت کرنے میں سستی ہو جاتی ہے. تو ایسے ہی صحابہ کو ہو گئی. یہ سٹوری اسی لیے سنائی گئی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک ریلیٹ کر سکے اپنے آپ کو اس سچویشن سے. وہ دنیا کے بہترین انسان تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے، اللہ نے چنا تھا، لیکن ان سے جب یہ غلطیاں ہوئی ہیں تو
ڈیفینیٹلی یہ ہمیں بتانے کے لیے ہوئی ہیں کہ ہم سے بھی ایسی ہوں گی. تو غزوہ تبوک کے موقع پر وہ پیچھے رہ گئے, وہ شریک نہیں ہو سکے. ہلال بن امیہ, مرارہ بن ربیع اور کعب بن مالک. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ سورۃ توبہ کی ہمیشہ کے لیے 118 نمبر آیت میں ان کا تذکرہ کر کے ان کو امر کر دیا ہے, جب بھی توبہ کی بات ہوگی تو یہ یاد آئیں گے. کعب بن مالک بتاتے ہیں کہ میرا کھجوروں کا باغ تھا اور اس ٹائم کھجوریں پکنے کا موسم تھا. اٹ واز سمر سیزن ان مدینہ, اور اس میں کھجوروں کے باغ پک جاتے ہیں. ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں آم گرمیوں میں آتے ہیں, گرمیوں میں آم کے باغ پکتے ہیں, کھجوریں بھی گرمی سے پکتی ہیں. اور کہتے ہیں میرے کچھ رشتہ دار بھی میرے پاس رہنے کے لیے آئے ہوئے تھے. جب گھر میں مہمان ہوں اور آپ کے بہن بھائی کسی اور شہر میں رہتے ہوں, آئے ہوئے ہوں, تو پھر انسان کسی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے یا کسی کہیں پر احتجاج کی کال ہو تو سستی کر ہی جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا, ہمارے ہاں بھی, ہمیں بھی ایسا ہی فیل ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ وہ تو 4 سال میں پہلی دفعہ میری بہن امریکہ سے آئی ہے, اب ان دنوں تو میں تھوڑی سی اللہ کے کام میں اگر سستی ہو بھی جائے گی تو اللہ غفور و رحیم ہے, معاف کر دے گا. ایسا ہو ہم بھی فیل کرتے ہیں انہی کی طرح. تو وہ تینوں بھی ایسے ہی سچویشن کا شکار ہوئے. اور انہوں نے, کعب بن مالک کہتے ہیں میرے پاس جو اس ٹائم سواری تھی, میرے پاس زندگی میں اتنی اچھی سواری نہیں ہوئی, اور جتنا میں اس ٹائم خوشحال تھا, میں زندگی میں اتنا خوشحال کبھی نہیں تھا. یعنی میرے پاس ساز و سامان کی کمی نہیں تھی, بس موٹیویشن میں تھوڑی سی سستی ہو گئی کہ اچھا میں چلا جاؤں گا. اور میرا یہ تھا ارادہ کہ اچھا ابھی تو سفر شروع ہوا ہے نا, آپ نے کال کی تھی اس کے لیے کہ آئیں, اور آپ کبھی بھی, جیسے آپ نے غزوہ بدر کی سٹوری میں سنا کہ آپ نے پہلے نہیں بتایا کہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں, اور پہلے آپ کا ارادہ بھی نہیں تھا, قافلہ ہی اس کو کاؤنٹر کرنے کا تھا, تو ایسے آپ نہیں بتایا کرتے تھے. بٹ تبوک واحد غزوہ ہے جس میں آپ نے پہلے اعلان فرمایا اور کہا کہ تیاری شروع کر دی جائے. تو کہتے ہیں میں کرتا رہا, اچھا آج کرتا ہوں, کل کرتا ہوں, اتنا سامان لے کے نکل جاؤں گا. اتنا ہوتے ہوتے وہ دن بھی آ پہنچا جس دن آپ نے اعلان کیا تھا کہ آج روانگی ہے. اب چلے گئے. تبوک ایک بستی ہے جو مدینہ سے کچھ فاصلے پر ہے, تو وہاں پر وہ چلے گئے, مسلمان نکل گئے. اچھا میں نے کہا میرا جو جانور ہے, جب ڈھیر سارے لوگ اکٹھے ہو کے چلتے ہیں تو سپیڈ سلو ہوتی ہے. ظاہر ہے ایک دوسرے کا خیال رکھنا پڑتا ہے, رات کو سٹے کرنا پڑتا ہے, پڑاؤ ڈالنا پڑتا ہے, پھر کھانا وغیرہ پکایا جاتا ہے. اور جو گھر سے نکلے تو وہ تو ظاہر ہے سپیڈ میں جائے گا, اکیلا جائے گا. تو کہتے ہیں میں نے یہی سوچا کہ میں چلا جاؤں گا. اور پھر یہ کرتے کرتے ایسا ہوا کہ پھر اطلاع ملی کہ آپ تبوک سے واپس آ رہے ہیں. کہتے ہیں جب میں مدینہ میں تھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا, سوائے میں دیکھتا تھا منافقین رہ گئے ہیں جنہوں نے بہانے کر کے خود کو جنگ سے روکا تھا اور کہا تھا کہ ہمارے پاس یہ لاجک ہے, اور یہ عذر ہے, اور یہ عذر ہے, میں بیمار ہوں, میرے بچے کو بخار ہے, اور اسی طرح کے عذر, لیم ایکسکیوزز. اور یا معذور افراد نظر آتے تھے. کہتے ہیں پورے مدینے میں ہم تینوں کے سوا کوئی نہیں تھا صاحب ایمان جو ہوتا. آخر وہ دن آ گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. میں بہت شرمندہ, میں نے کہا کہ اب میں کیا کروں. تو مجھے لوگوں نے کہا کہ اتنے سارے لوگ جا رہے ہیں, جا کے معذرت کر رہے ہیں, آپ معذرت قبول بھی کر رہے ہیں. آپ کی عادت شریفہ تھی کہ آپ واپسی پہ گھر نہیں آتے تھے, پہلے حجرہ مبارک میں تشریف نہیں لاتے تھے, مسجد نبوی میں ٹھہرتے تھے کچھ ٹائم کے لیے, لوگوں سے مل کر پبلک پلیس پر, پھر آپ گھر تشریف لاتے تھے. تو مجھے بھی ایسے کہا لوگوں نے, لیکن میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ میں غلط بیانی کروں. میرے پاس تو وسائل بھی تھے, میرے پاس تو سواری بھی تھی, میرے پاس تو ہتھیار خریدنے کا بھی ٹائم تھا, اور پھر بھی میرے پاس ٹائم بھی تھا, اور میں خوشحال بھی تھا, لیکن اس کے باوجود میں نہیں گیا. تو میرے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں تھا سوائے سستی کے. تو میں نے یہی کہا جب سب لوگ چلے گئے اور معذرتیں کروا کے منافقین, اور آپ ان کو رخصت دے رہے تھے, ہاں کوئی بات نہیں تمہاری معذرت بھی قبول ہے, تو مجھے بھی یہی تھا کہ میری بھی قبول ہو جائے گی. میں گیا اور میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے بڑی دیر سوچا کہ میں کیا کروں. پھر میں نے کہا کہ جب اللہ نے کہا ہے سچ بولو, تو میں نے کہا میں سچ ہی بولوں گا, چاہے اس کا نتیجہ کوئی بھی نکلے. دین آئی سیڈ کہ میں آج سے پہلے اتنا خوشحال کبھی نہیں تھا, آج سے پہلے میں اتنا مالدار کبھی نہیں تھا, آج کے سے پہلے میرے پاس اتنی اچھی سواریاں نہیں تھیں. میں آ سکتا تھا اور میں آنا بھی چاہتا تھا, لیکن میں اپنی سستی کی وجہ سے آج جاتا ہوں, کل جاتا ہوں, اور میں نے یہ موقع گنوا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سننے کے بعد کچھ نہیں کہا, چپ رہے.
پھر ہلال بن امیہ بھی ایسے ہی کہنے گئے، اور پھر حضرت مرارہ بن ربیع بھی کہتے ہیں میں ینگ تھا اور یہ دونوں بزرگ تھے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرے گا، ان کے ساتھ کوئی لین دین بھی نہیں کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے تو ایسے لگا کہ بہت بڑا، مطلب میرے لیے یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا کہ سب مسلمان تھے اور میں کسی سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ کہتے ہیں میری کزن کی دیوار میرے گھر کے ساتھ تھی۔ ایک دن میں نے اس سے چڑھ کے پوچھا کیا اللہ کی قسم تمہیں اللہ کا واسطہ ہے تم بتاؤ کہ کیا میں مسلمان نہیں ہوں، کہ میں سچے دل سے ایمان نہیں لایا؟ انہوں نے اتنا کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ کہتے ہیں اس دوران مجھے ایک اس کا عیسائی بادشاہ تھا، جیسے عرب کے ساتھ ساتھ جہاں شام کی سرحد تھی وہاں پر رومنز کی یعنی عیسائیوں کی حکومت تھی، تو وہاں سے بھی خط آیا غسان کے بادشاہ کا کہ سنا ہے تمہارے صاحب نے تم پر بڑا ظلم کر رکھا ہے اور تمہاری بڑی ناقدری کی ہے، تو ایسا کرو تم ہمارے پاس آ جاؤ، تمہیں مال و دولت بھی عطا کریں گے۔ اور جیسے وہ کیا کہتے ہیں ہمارے ہاں اسائلم، اس نے سیاسی اسائلم دینے کی کوشش کی۔ ہمارے ہاں بھی اگر کوئی خدا نخواستہ گستاخی کرتا ہے یا کوئی غلط کام کرتا ہے اور پھر حکومت کی طرف سے اس پر حد جاری ہو جاتی ہے، تو پھر یہی طاقتیں ہیں جو آج بھی اسائلم دیتی ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے وہ خط جو ہے نا پڑھا اور پھر جا کے تنور میں جھونک دیا، اور پھر اس بات پہ مجھے اتنی شدید تکلیف ہوئی کہ میں مسجد نبی پہنچا اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی وجہ سے آج یہ ٹائم آ گیا ہے کہ کافر مجھ پر لالچ کر رہے ہیں، اتنا لالچ کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں کافر ہو جاؤں، ان کے ساتھ دین میں پلٹ جاؤں۔ کہتے ہیں میں مسجد میں جاتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، میرے باقی جو دونوں ساتھی تھے وہ گھروں میں بیٹھ گئے نا، جب ہم سے کوئی بات ہی نہیں کرتا، ہم سے کوئی لین دین ہی نہیں کرتا تو ہم کس لیے جائیں؟ تو میں لیکن مسجد میں جاتا تھا اور میں دیکھتا رہتا تھا کنکھیوں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے ہیں کہ نہیں۔ جب میں نہیں دیکھ رہا ہوتا تھا تو آپ دیکھتے تھے، جب میں دیکھتا تھا تو آپ منہ پھیر لیتے تھے۔ کہتے ہیں پہلے تو 40 ڈیز کے لیے کہا گیا، پھر کہا گیا کہ نہیں ابھی، اور ان کے ساتھ اور معاملہ یہ ہوا کہ ان کی بیویوں کو کہہ دیا گیا کہ علیحدگی اختیار کریں۔ تب انہوں نے جا کے پوچھا کہ کیا طلاق دے دیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، علیحدگی کا صرف اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ تو ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع کیونکہ بزرگ تھے تو ان کی بیویوں نے جا کے کہا کہ اگر ہم چلی جائیں گی تو ان کی خیال رکھنے والا بھی گھر میں کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے تمہاری اجازت ہے، لیکن مطلب گھر کے کام کرنا اور فاصلہ برقرار رکھنا، اور لیکن میں نے اپنی بیوی کو بھیج دیا کیونکہ میں تو اپنے کام کاج خود کر سکتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس حالت میں مجھ پر 50 دن گزر گئے، اور قرآن نے ان کی فیلنگ کے بارے میں کیا ہے، کیا ورڈ ہیں قرآن پاک کے؟ حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض، کعب بن مالک کہتے ہیں حتیٰ کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود میرے اوپر تنگ ہو گئی۔ اللہ نے کہا ہے کہ ان پر زمین تنگ ہو گئی، بما رحبت، ان اپنی وسعت کے باوجود، اور ان کی جانیں بھی ان پر بار ہو بوجھ ہونے لگیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ بذات خود اللہ ہی کے سوا، کہیں کے دامن رحمت کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اللہ نے ان کی کیفیت بیان کی ہے، کہتے ہیں زمین اپنی وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی تھی، مجھے ایسے لگتا تھا مجھے سانس نہیں آتی۔ تو جو کعب بن مالک نے اپنی کیفیت بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وہ ان کی فیلنگز کو، کتنا پیار آتا ہے نا اللہ پاک پر کہ وہ ہماری فیلنگز کو جانتا ہے اور کوئی نہیں جان سکتا۔ تو کہتے ہیں میں چھت پہ بیٹھا تھا صبح کی نماز پڑھ کے اور بڑا اداس، میں نے کہا بس اگر اور سب سے زیادہ مجھے یہ خیال آتا تھا اس حالت میں مجھے موت آ گئی تو میرا کیا ہوگا، میرا پھر ٹھکانہ کیا ہوگا، یا خدا نخواستہ اس حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے تو مسلمان تو ساری زندگی مجھ سے نہیں بولیں گے، میرا ایسے ہی مقاطعہ کیے رکھیں گے، مجھ سے نفرت کریں گے، تو میں کیا بنے گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دور سے آواز سنی کہ کعب مبارک ہو، میں فوراً سجدے میں گر گیا۔ تو مجھے لگا کہ ہاں شاید وہ وقت آ گیا، میری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں جب میں پھر مسجد نبی میں پہنچا
تو اس وقت آگے بڑھ کے طلحہ نے مجھ سے سب سے پہلے مصافحہ کیا، اور مجھے ہمیشہ یاد رہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک 14ویں کے چاند کی طرح اس ٹائم چمک رہا تھا، اور آپ نے کہا کعب مبارک والا نے تمہاری توبہ قبول کی ہے۔ تو کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے وہ جو خوشخبری دینے والا تھا، جو اس ٹائم میں نے لباس میرے پاس موجود تھا پہنا ہوا تھا، وہ میں نے اسے دے دیا، اور پھر میں کسی سے کپڑے مانگ کے پہن کے گیا خدمت نبی میں، دربار نبی میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر ان کی توبہ ایسی قبول کی اللہ تعالیٰ نے، ان کی سستی پر انہیں ڈانٹ بھی دیا، انہیں سزا بھی دے دی، پنش بھی دے دی، اور پھر اس کے بعد ان کی توبہ بھی قبول کی کہ وہ تو پھر ہیرو بن گئے قیامت تک کے لیے۔ انہوں نے یہ کہاں سوچا ہوگا، زیادہ سے زیادہ یہی سوچا ہوگا ہمیں معافی مل جائے گی، لیکن ان کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں 118 آیت میں ان کا تذکرہ کر کے ان کو ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید کر دیا اور ہیرو بنا دیا مسلمانوں کا۔ پھر بعد میں وہ فخر سے اپنا وہ واقعہ سنایا کرتے تھے۔ تو توبہ کا ایک ایسا ہتھیار ہے، توبہ ایک ایسا دروازہ ہے اللہ کی رحمت کا جو اللہ نے قیامت تک کے لیے کھلا رکھنا ہے، اور موت تک، ہماری موت تک ہم میں سے ہر ایک کی اللہ تعالیٰ نے وہ کھلا رکھا ہے ہمارے لیے۔ اللہ ہمیں بار بار توبہ کرنے کی توفیق دے۔ اور اس صورت میں تعریف بھی کی گئی ہے التائبون، مومن کیا ہوتا ہے؟ توبہ، توبہ بھی مسلسل توبہ کرنے والا، یعنی بار بار پلٹنے والا انسان ہے تو اس سے گناہ ہوں گے۔ پہلی ہی سٹوری سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انسانی رویہ کیا ہوگا گناہ کے اوپر، پھر ڈٹھائی نہیں، پھر ضد نہیں، پھر اللہ سے اور دوری نہیں، پھر اللہ کی طرف پلٹ آنا۔ یہ فرق تھا آدم علیہ السلام اور شیطان میں، اور یہی فرق جب تک انسان برقرار رکھے گا اور اپنے ہر گناہ پر اب ندامت محسوس کرے گا، شرمندگی محسوس کرے گا، ہی فیل امبیرسڈ کہ اس نے اپنی رسپانسبلٹی نہیں پوری کی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے بھی تو غلطی کی تھی، انہیں بھی تو کہا گیا تھا کہ آپ نکل جائیں اب جنت سے، آپ کی اس غلطی کی وجہ سے آپ کو زمین پر بھیجا جا رہا ہے، ایکسپیل کیا جا رہا ہے آپ کو، وہ تو کہہ سکتے تھے۔ اور ان کا تو شیطان سے بھی زیادہ اچھا لاجک تھا ان کے پاس کہ آپ نے ایک منٹ کے لیے ٹھہریے، آپ نے تو مجھ سے میرے پیدا ہونے کے ہزاروں سال پہلے آپ نے فرشتوں کی محفل میں کہہ دیا تھا کہ میں ایک مخلوق بنا کے اسے دنیا پر بھیجنے والا ہوں، مجھے تو سزا کے طور پر نہیں، آپ نے تو ڈیوٹی لگا کے یہاں بھیجنا تھا۔ اگر میں درخت کا پھل کھاتا تب بھی، اگر میں درخت کا پھل نہ کھاتا تب بھی بھیجنا تھا۔ میری کہاں سے غلطی ہو گئی؟ آپ نے تو میری ڈیسٹینی میں ہی ایسا لکھ دیا تھا۔ لیکن انہوں نے اپنی غلطی کو اون کیا، اس کی رسپانسبلٹی لی۔ پہلا مرحلہ غلطی کو اون کرنے کا ہوتا ہے۔ وہ شرمندہ ہوئے کہ میرے رب نے مجھے بار بار بتایا، میں بھول کے پھر بھی اسی غلطی کا شکار ہو گیا، شیطان کی اسی چال کا۔ پہلا مرحلہ اون یور مسٹیک، دین ٹیک اٹس رسپانسبلٹی، دین فیل ایمبیرس، پھر آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور پھر اللہ معاف کر دیتا ہے۔ پہلی سٹوری آدم علیہ السلام کی اور کعب بن مالک کی سٹوری سورۃ توبہ کی، تو دونوں میں انسانیت کی کہانی سیم ہے۔ اگر آپ انسان ہوں گے تو ہیومن ٹریڈ ہے، آپ رب کی طرف پلٹیں گے، دین اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہے ہی مہربان اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔